السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حمدا لقادر هو على كل شيء قدير، وشكرا لجاعل جعلنا حامدين شاكرين، والصلاة والسلام والبركة على حبيبه الأمين المبين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سب سے پہلے میں آپ کے حضور میں مؤدبانہ انداز میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سلام کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کی ویڈیو میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا شان اور شوکت کیا تھا، ان کا اصل زندگی کس طرح گزری، انہوں نے دین کے لیے کیا کیا خدمتیں کی، انہوں نے جہاد کے لیے کیا کیا خدمتیں کی. میں آج کی ویڈیو میں آپ سے یہی بتانا چاہتا ہوں. تو میرے بھائیوں، اس ویڈیو کے آگے شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی صدقہ جاریہ بن جائے، اور ہمارے نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ سے خطاب فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے ان صحابہ کرام سے، اور یہ صحابہ کرام بھی راضی ہے اللہ تعالیٰ سے. تو سمجھو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں جب فقط اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے تو دنیا کے اور آخرت کے تمام چیزیں ہمیں مل جائیں گی. جنت بھی ہو، شفاعت بھی ہو، حوض کوثر بھی ہو، جو ہمارا دل چاہے وہ مل جائے گا، جب وہ صرف اور صرف ایک رضا مل جائے اللہ تعالیٰ کا. تو میرے بھائیوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے صحابہ کرام جو ہے وہ ستاروں کی طرح آسمان میں جو چمکتے ہیں. اب اگر ہر صحابی کے پیچھے آپ اقتداء کر لو، ہر صحابی جو بھی ہو، چاہے وہ ادنا درجے کا صحابی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کے پیچھے اقتداء کر لو تو آپ ہدایت کو پہنچ جاؤ گے. میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا شان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے. اب یہ نجوم جو ستارے ہیں، اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیوں پیش کی کہ میرے صحابہ کرام جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہیں. تو میرے بھائیوں، وہ اس وجہ سے کیونکہ پرانے زمانے میں جو راستے مخدوش تھے، لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں تھے. آج کل تو کلومیٹر ہے اور یہ گوگل میپ وغیرہ سب کچھ موجود ہے. تو وہ جو ہے ستاروں کو دیکھ کر چلتے تھے کہ اس طرف یہ راستہ ہے، اس طرف یہ راستہ ہے. تو وہ ہدایت پا لیتے تھے اور اس طرف جاتے تھے اپنے راستے اور اپنے منزل مقصود کو پہنچ جاتے تھے. میرے بھائیوں، اب میں آپ کو یہ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ انہوں نے دین کے لیے کس طرح خدمت کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کے کس طرح سے طلبگار تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ہر شخص اس کو جانتا ہے، جو مشہور صحابہ کرام میں سے ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے. اور حضرت امام الاعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے پیچھے اقتداء کی ہے. وہ فرماتے ہیں اس کا ایک دن روزہ تھا، تو اس افطاری کے وقت پہ ایک آدمی نے اس کو ایک حلوہ پیش کی کہ حضور آپ یہ کھا لیں. انہوں نے اس حلوہ کو ایسا دیکھ لیا. وہ اس طرح حلوہ نہیں تھی جو کہ ہم لوگ آج کل کھاتے ہیں، وہ الگ قسم کی حلوہ تھی جو کھجور وغیرہ سے بنتا تھا. تو انہوں نے اس حلوہ کو دیکھ لیا اور بہت زیادہ روئے اور رونے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ فرما دے. تو پھر دیگر صحابہ کرام اور تابعین نے فرمایا اور ان سے سوال کیا کہ آپ پر میری جان اور میری ماں باپ فدا ہو جائے، کیا وجہ تھی کہ آپ نے اتنے آنسو بہائے، حالانکہ آپ کی افطاری کا وقت ہے اور آپ کو حلوہ پیش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پھر آپ نے رونا کس وجہ سے کی اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کس وجہ سے کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ فرما.
تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نہیں سمجھ رہے، ہم نے آخرت کے لیے، دین کے لیے، دین اسلام کے لیے ہم لوگوں نے اتنا زیادہ خدمات سر انجام دیے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب مجھے اس کا اتنا خوف ہے کہ اگر میں اس دنیا کی نعمتوں میں آ جاؤں اور اس دنیا کی نعمتوں میں پگھل جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے آخرت کی نعمتیں چھین لے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس طرح سے عذاب سے بچائے کہ آخرت کا نعمت ہم سے دور ہو جائے۔ تو میرے بھائیو سمجھو کہ یہ کس طرح سے خدمت ہوگا جو اس کو بھی یہ اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے دین اسلام کے لیے اتنا زیادہ خدمت سر انجام دی ہے کہ میں اس دنیا کی نعمتوں کو کھا کر آخرت کی نعمتیں میں بھول نہ جاؤں۔ یہ تھی صحابہ کرام کی شان۔ اور ایک اور واقعہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں، وہ بہت ہی اچھی واقعہ ہے اور بہت لمبی واقعہ ہے، تو میں آپ کو مختصر انداز میں سناتا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کا وقت بھی نہ لے سکوں اور آپ اس واقعے سے اپنے لیے زندگی میں ایک اثر مرتب کر لیں۔ تو آپ سمجھیں، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و امر سے نکل پڑے اور جہاد کی طرف روانہ ہو گئے۔ یعنی بہت لمبا سفر تھا ان کا، یعنی اب اس سفر میں ان کے ساتھ اونٹ بھی تھے اور بیل بکریاں وغیرہ بھی تھے، کھانے پینے کے سامان اور بھی تھے، کھجور وغیرہ، یعنی سب کچھ تھے ان کے پاس، لیکن یہ محدود وقت تک ان کے ساتھ تھے، زیادہ نہیں تھے۔ جب یہ چل رہے تھے راستے میں، جب یہ وہ کیا بولتے ہیں گاؤں وغیرہ، کفار کے گاؤں وغیرہ پر پہنچتے تھے تو وہاں پر جہاد بھی کرتے تھے اور وہاں پہ خون ریزی بھی کرتے تھے، وہاں پہ شہید بھی ہوتے تھے۔ تو یہ لوگ جو تھے، وہ جو ان لوگوں کے ساتھ کھانے پینے کا سامان تھا وہ کھاتے تھے اور وہ پیتے تھے۔ اب ایسا وقت ان لوگوں پہ اس سفر میں آیا کہ یہ کھانے پینے کا سامان تمام کے تمام ختم ہو گیا، صرف اور صرف کچھ کھجور رہ گئے۔ تو ان کا جو امیر تھا، امیر اس جماعت کا امیر تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا تھا کہ آپ اس جماعت کے امیر ہو، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس تمام آدمیوں سے جو ان کے ساتھ تھے کھجور اکٹھے کیے۔ کھجور جب انہوں نے اکٹھے کیے تو اس کو اپنے ساتھ رکھ لیے اور ایک دن میں، پورے دن میں ایک کھجور ہر کسی کو دیتا تھا۔ ایک کھجور سے یہ پورا دن گزارا کرتے تھے۔ اب ہمیں دیکھ لو، ہوٹل جائے اور پورا پلیٹر کھا کے بھی ہمارے پیٹ نہیں بھرتے۔ یہ پیٹ جو یہ جہنم ہے، یہ کہتا ہے کہ حل من مزید، جتنا لاؤ اتنا کھاتا رہتا ہے وہ۔ تو میرے بھائیو، اب جب یہ آگے چلے تو ان کا جو کھجور تھے وہ بھی ختم ہو گئے اور ان کے ساتھ جو بیل بکریاں تھے وہ بھی انہوں نے ذبح کیے۔ وہ جو اونٹ تھے، جو اس اونٹ پہ وہ لوگ سواری کرتے تھے، اسے بھی ذبح کر لیے۔ تو اس کا امیر جو تھا، اس نے بہت ہی سمجھدار آدمی تھا، نے سوچ لیا کہ یہ تو بہت ختم ہو جائیں گے، اب کیا کریں گے؟ تو اسی دوران یہ لوگ جو تھے وہ سفر سے واپس آ رہے تھے، وہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سفر سے واپس آ رہے تھے، تبھی ان کے ساتھ یہ سامان کم پڑ گیا تھا۔ تو یہ سمندر کے کنارے پہ چل رہے تھے، تو یہ لوگ بہت ہی پریشان تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، ہم آپ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، تو آپ ہی ہمارے لیے کوئی راستہ نکال لے اور ہمارے اس بھوک کو مٹا لے، تاکہ ہم آپ کے راستے میں اور بھی جہاد کر لیں۔ اب یہ جہاد سے، لڑائی جھگڑے سے انسان بہت زیادہ تھکتا ہے اور انسان کو بہت زیادہ پیاس اور بھوک لگتا ہے۔ تو اچانک سے جس سمندر کے کنارے پر یہ چل رہے تھے، ایک سمندر سے ایک بڑا آواز نکل کے، یہ لوگ ڈر گئے کہ یہ کیا ہے۔ جب سمندر کی طرف دیکھا تو وہاں سے ایک بڑا سا مچھلی آ گئی اور اس سمندر کے جو ہم لوگ بیچ کہتے ہیں نا، اس کنارے پہ بڑا سا کنارہ تھا، اس پر درز گر گیا۔ تو وہ جب گر گیا، سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے۔ جب دیکھ لیا وہ بہت ہی بڑا مچھلی تھا۔ سب خوشی سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے، تو سب گئے اور وہاں پہ اس مچھلی سے گوشت کاٹ لیا اور سب نے اپنے ساتھ مدینہ منورہ بھی لے گئے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو بھی یہ مچھلی کا گوشت پیش کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو ہمیں دی گئی ہے، آپ پہ اسے تناول فرمائیں۔ وہ ایک مچھلی اتنی تھی کہ جب وہ انہوں نے کاٹ دی تو اس کی جو ہڈی ہے اسے ان لوگوں نے زمین پر کھڑا کر دیا، اور جب ان حیوانات میں دیکھ لیا، جب سب سے بڑا اونٹ تھا اسے مقرر کیا، اور جو سب سے بڑا آدمی تھا اسے مقرر کیا، اور اس اونٹ پر بٹھا دیا اور اس کے ہاتھوں کو ایسا بلند کیا، جب دیکھا اور اس ہڈی کے درمیان سے گزرا تب بھی اس کے ہاتھ وہ ہڈی کے اوپر والے حصے تک نہیں پہنچے، اتنا بڑا مچھلی تھا۔ یہ تھی اللہ تعالیٰ کی شان، یہ تھی اللہ تعالیٰ کی خدمت، اور یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جہاد۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں اگر آپ لوگ خوشیاں بانٹنا چاہتے ہو، اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں خوشیاں لانے چاہتے ہو، تو آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے راستے پر چلنا ہوگا، آپ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہوگا۔ اگر آپ صحابہ کرام کے راستے پر چل گئے تو سمجھو کہ آپ لوگوں نے ہدایت پا لی۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ لوگوں کو اس میرے گفتگو سے، اس کا علم گفتگو سے آپ کو کچھ پند حاصل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔